بھائی بیان سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ہر عمل پورا فائدہ ملتا ہے جب پورا کیا جائے. بہت مجبوری نہ ہو تو کم از کم یہ جتنے ساتھی بیٹھے درمیانی بیان سے نہ اٹھے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آ جائے. آخر میں اعلان ہوتا ہے، یہ میری بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے. اعلان ہوتا ہے ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تمہیں کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ پھر جماعت وہاں نہیں پہنچے. ایسے بھی لوگ ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں کھانا بھی نہیں لایا ہے، بیان ہو جاتی ہے، ادھر اعمال میں لگتا ہے، عشاء پڑھ کر کے گھر میں لمبی راتیں ہیں. یہ وہ جمعے کی رات ہے، یہ دعا کی قبول. اس میں اگر کھانا بھی نہیں لائے بستر، کم از کم عشاء تک تو اعمال کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے. قبولیت کی رات ہے، عشاء پڑھ کر کے چلے جائے. اصل زیادہ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ رات شب جمعہ، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، رائیون کے کارگزاری میں آیا تھا، پنجاب کے ایک عالم شب جمعہ کر کے رات کو گھر آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہے کہ شب جمعہ تو صبح تک ہوتا ہے. وہ بڑا ہمت والا تھا، سائیکل نکالا، موٹر سائیکل 17 کلومیٹر سائیکل پر آیا، رات کو شب جمعے میں رات گزاری، صبح کو پہنچ گیا، لیکن تعمیل حکم کیا. اللہ ہمیں ایسا بنائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم على بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش وانتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فاذا ظہر فیکم حب الدنیا فانتم یومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے بھائیو، ایک تو یہاں تبلیغ میں مرنے تک سیکھنے کی نیت سے چلنا چاہیے. نبیوں والا کام ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نیت سیکھنے کی ہو. اور یقین کرو یہ بات دل پر لکھنے کی قابل ہے. مجھے اللہ یہ احساس نصیب کرے کہ اللہ پاک دین کا کام اس آدمی سے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. زبان نہیں، وہ تو اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتے. شکل و رائیون میں یہ بتاتی ہے یہ جسم کا شکل ہے، یہ دنیا کی شکل ہے، میرا مارکیٹ ہے، میرا بڑا وہ کرسی ہے. یہ شکلوں پر نہیں کرتا ہے کہ تو بڑا آدمی ہے. وہ دل میں کیا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہے. کامیابی ناکامی کا معیار یہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ احساس نصیب کرے کہ ہم حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. ویسے شیطان کہتا ہے تو کچھ ہے. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، اگر مجھ سے روح نکل جائے تو میں اپنے آپ سے مکھی ہٹا سکتا ہوں؟ یقین کرو، بتاؤ، ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں. ایک اس ممبر سے اتر بھی نہیں سکتا ہوں کوئی چرپائی لے کر کے مجھے اٹھائے. کیا ہے یہ؟ تو اللہ کا امر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ تو اللہ کا امر کام کر رہا ہے.
وہ نکل جائے میں تو کچھ نہیں ہوں، مٹی سے بنا ہوں، مٹی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے۔ شیطان ہمیں بتاتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، ممبر پر بیان کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، زبان نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمارے دل یہ تسلیم کرے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ابھی اثر کے مشورے میں بار بار پھر سے بیان کرتا ہے، خاص کر ہمارے تبلیغ والے ساتھی سنیں کہ جو تبلیغ والا اپنے آپ کو غیر تبلیغ والوں سے اونچا سمجھے، بہتر سمجھے، اس کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی قبولیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی، اردن میں ہم گئے تھے، سما میں اس کی قبر ہے، اس کی قبر کے سہرانے گنبد پر لکھا ہوا ہے اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میرے امت میں حلال حرام کا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ لیکن یہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آ گئے روزے میں، اور سرانے بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ما یبکیک، کیوں روتا ہے؟ قال شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز مجھے جو رلا رہی ہے، ایک بات جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، یعنی حدیث ہے، ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا لوگوں کو نمائش، لوگوں کو بتانا اپنے نمائش، یہ ریا، یہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاء، اللہ کے محبوب بندے وہ ہے جو تقوی والے ہو، نیک ہو، چپی ہوئے ہو۔ یہ ممبروں پر بیان والوں سے یہ کام نہیں چلتا، یہ ایسے چپی ہوئے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، درمیان میں کسی کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اذا غابوا لم يفتقدوا، جب موجود نہ ہو کوئی اس کا پوچھتا نہیں ہے کہ وہ فلانا صاحب کا۔ وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، جب موجود ہو کوئی اس کے پہچانتا نہیں۔ قلوبهم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہے۔ یخرجون من کل ظلمت غبراء، ہر گناہ سے اور مشتبہ چیزوں سے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، گردالو مراد حرام سے بھی بچتے ہیں، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں پوری زندگی ہم اصل یہ بھی یاد رکھو، یہ باتیں صرف میرے پیارے بھائی سننے تک نہ رکھو، اس نیت سے سنو کہ ان پر عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی سنو اس نیت سے سنو کہ اس پر عمل کرو، اور آگے پہنچاؤں گا، پھر اللہ پاک عمل کرنا بھی آسان کرے گا۔ اور جب نیت ہو، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اللہ پاک انسان کو وہ چیز دیتا ہے جس کی نیت کی۔ اگر عمل کا نیت نہیں کیا پھر عمل نصیب نہیں ہوگی۔ نیت بھی کرو اور آگے امت کو پہنچانے کی بھی نیت کرو کہ جو سنا آگے امت کو پہنچائیں گی بھی۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو مولانا سید احمد خان صاحب، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آپ حضرات بار بار سنتے ہیں، میرے معلومات کے مطابق 40 یا 45 سال، ایاز کہتا ہے 45 سال مدینہ منورہ میں عربوں کے امیر رہ چکے، سعودیہ میں، ابھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے، 1 حصہ دوسرے پر ہے۔ بعض لوگ شیطان اس دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ بھائی میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا پھر تبلیغ کروں گا، میں خود ٹھیک نہ ہوں تو تبلیغ، تو ہاں خود کہاں ٹھیک ہو جائے گا؟ 60 سال پہنچا تو کب ٹھیک ہو جائے گا؟ گاڑی خراب ہوتا ہے گھر میں ٹھیک کرتا ہے یا ورکشاپ میں لے جاتا ہے؟ آدمی بیمار ہوتا ہے اسپتال میں لے جاتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ ٹھیک کرنے کا راستہ ہے، تبلیغ اپنے لیے ہے یہ۔ لیکن اس ترتیب پر لاکھوں لوگوں کی زندگی بن گئی، یہ نبیوں والا کام ہے، اس میں آدمی بنتا ہے۔ یہ ہمارے کوارٹ میں بڑا مشہور مسجد ہے حاجی بہادر، اس میں مولانا خلیل صاحب علماء کی جماعت لے کے آئے تھے، پہلے علماء کی جماعت سروزی کے لیے۔ ایک عالم تھا، 60 سال اس کی عمر ہوگی، سفید ریش بیان کر رہا تھا، اثر کو جوڑتا علماء کا یہاں حاجی بہادر مسجد۔ وہ کہتے ہیں میں پنڈی میں ایک مسجد میں 20 سال سے خطیب ہوں، اور میں نے جمعے کے ہر بیان میں داڑھی کے اہمیت پر بیان کرتا ہوں۔
میرے پیارے بھائی، سارے مسلمانوں کو اللہ یہ چیز نصیب کرے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سنت ہے، مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں یہ سنت فطرت ہے، اس کا درجہ فرض سے بھی آگے. تو وہ کہتے ہیں میں 20 سال سے بیان کرتا ہوں لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے بیان سے، جمعے کے بیان سے کسی نے داڑھی چوڑی ہے، لیکن میں یہ سینکڑوں ثابت کرتا ہوں جو سے روزے میں میرے ساتھ نکلے ان کے چہرے نورانی. ان خروج میں اللہ نے زبردست ایک اثر رکھی ہے. تو یہ عرض کرنا تھا کہ ہم عمل کی نیت سے یا تبلیغ اپنے لیے ہے، اپنے آپ کو بنانا، اور یہاں سے ہر شب جمعے کچھ لے کر کے جائے. اور ایک بات یہ ضروری ہے، بزرگوں کی بات ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. ان کے باتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہے جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ایک ترتیب چلائی ہے. یہ 99% پکی بات ہے. جتنے پریشانی دنیا میں آتا ہے وہ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دنیا کے کارخانوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دین کی کمی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جواب نہیں دیتا ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے. جتنے پریشانی دنیا میں آتا ہے وہ دین کی کمی کی وجہ سے آتا ہے. قرآن گواہ ہے، جتنے امت ہلاک ہو گئی وہ فقر کی وجہ سے ہلاک نہیں کہ ان کے غریب تھے، مال نہیں تھا، وہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فَكُلَّنَا خَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم. یہ قرآن ہے، BBC کی خبر نہیں. ہر امت کی جو پکڑ ہوئی ہے بذنبہ، نافرمانی کی وجہ سے. کسی پر ہوا، جیسے قمیات بڑے طاقت والے تھے، طاقت مادی چیزیں زیادہ تھی. من اشد منا قوہ، اللہ نے ایسا تسنس کر دیا. تفسیر مزری نے تو یہاں لکھا ہے کہ ان کے کمروں میں بند ہو گئے، ہوا نے دروازے توڑوائے، نکالا. اور یہاں تک لکھا ہے جو ان کی لاشیں قبروں میں تھی، قبروں سے نکالا، ہوا میں ٹکرایا. کانہما جاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. قوت تھی، قوت نہیں بچا سکتے، اللہ بچاتا ہے. تمہارے نقشے تمہیں نہیں بچائے گا جب اللہ ناراض ہو، کسی کو نہیں بچائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری کالج. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو زمین میں دنسایا. لوگ دیکھو قارون کے ساتھ اتنا مال تھا، ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، کاش میرے ساتھ مال ہوتا تو. میرے پیارے بھائیو، اللہ سے عافیت مانگو، مال نہ مانگو. یا اللہ میرے ضرورتوں کو پورا فرما. اور یہ مال جو ہے یہ ہر آدمی سنبھال نہیں سکتا ہے. آپ مانو گے نہیں، لیکن مولانا سید احمد خان صاحب کی بات ہے. میں بات کرتا ہوں لیکن خود بھی یقین کرو اندر سے گندا ہوں، مال آنے سے خوش ہوتا ہوں. حالانکہ فرماتے ہیں مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑھا ہوا ہے. مولانا سید احمد خان صاحب، شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر اتر جاتا ہے. قارون کے ساتھ بڑا مال تھا. یہ مال پھر انسان کو حق کے خلاف کھڑا کرتا ہے. حکومت، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک. نمرود ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ باقی لوگ دشمن، وہ کرسی نے، میرا کرسی ہے، یہ کون ہے؟ فرعون. یہ سارے جو ہے دنیا کے نقشوں نے حق کے خلاف کھڑا کر دیا. اگر یہ دنیا کے نقشے نہیں تھے تو اتنے نہ فرمانیاں نہیں کرتے. قارون کو خشک پانی میں غرق ہے. منہم من اغرقنا، اور بعض کو پانی میں غرق ہے. 2 قوموں کو پانی سے غرق، نوح علیہ السلام کی قوم کو، فرعون کی قوم کو. آگے اللہ فرماتے وما کان اللہ لیظلمہم، یقین کرو اللہ ذرا بر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اللہ کے نافرمان. یہ میرے پیارے بھائیو اللہ سے مانگو بھی اور دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ میری زندگی مال سے نہیں بنے گی، میری زندگی صحیح اعمال سے بنے گی، صحیح یقین اللہ کے ساتھ تعلق سے بنے گی. اگر میرا رابطہ اللہ کے ساتھ صحیح ہوا، جھونپڑی میں مجھے جنت کی زندگی ملے گی، گارنٹی ہے، قرآن کی گارنٹی ہے.
اگر اعمال صحیح نہ ہو سونے کی کوٹھی میں اللہ رلائے گا. یہ زبان سے نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر آ جائے. ابھی دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اعمال کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں جو ہماری جس پر گارنٹی ہے وعدے ہے. ایک درمیان میں یہ فتنوں کا آخر زمانہ ہے اور بھی پریشانیاں آ رہی ہے. میرے پیارے بھائیو، عبد الوہاب صاحب رائے ونڈ کے ممبر پر بھی یہ وظیفہ بتاتے تھے. ضرور کوشش کرو، میں نے ابھی پڑھا فجر کے نماز کے بعد، مغرب کے نماز کے بعد ہر ساتھی یہ آخر 3 سورتیں پڑھ لیا کرو. ترمذی شریف کی حدیث ہے یکفی ہے من کل شیء، ہر بلا آفت سے اللہ حفاظت کرے. ہر بلا آفت سے اللہ پاک. جو 3 مرتبہ صبح کو پڑھے، پہلا 3 سورتیں پڑھے، پھر 1.5 منٹ لگتا ہے، اور مغرب کے بعد حفاظتی سامان ہے. اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو اس کے علاوہ بھی